پھپھو کے ساتھ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، کیونکہ پھپھو کافی اپنے چینل ایم اے محبت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام دانش ہے، میری عمر 16 سال ہے، میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، مجھے میری پھپھو نے پالا تھا۔ میری پھپھو کی عمر تقریباً 40 سال ہے، وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان عورت ہیں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری پھپھو کے شوہر میرے پھپھڑ دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ پھپھو کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فائزہ ہے۔ فائزہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے اور 14 سال کی ہے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا، چونکہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک پھپھو ہی تھی۔ پھپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پھپھو کی بیٹی فائزہ بھی مجھ سے کافی اٹیچ تھی اور وہ بھی میرے ساتھ بھائیوں والا رویہ کرتی تھی۔ کبھی بھی مجھے پھپھو کے گھر میں ایسا معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں یہاں پر پرایا ہوں اور میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری پھپھو نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر میں نہ جانے کیوں باہر کے دوستوں کے ساتھ مل کر بری صحبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے دوست مجھے بتاتے تھے کہ تمہاری پھپھو بہت ہی جوان ہیں اور گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کیونکہ تمہاری پھپھو کے شوہر تو باہر کے ملک ہوتی ہیں اور پھپھو کی خواہش کو کون پورا کرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کی یہ بات سن کر ان سے کافی لڑنے لگا تھا کہ آپ بلا وجہ میری پھپھو پر الزام لگا رہی ہیں، مگر میرے دوست یہ بات کہنے لگے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری پھپھو کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو، کیونکہ عورت ایک مرد کے بغیر کتنے سال نہیں نکال سکتی۔ میرے دوستوں نے مجھے اپنی پھپھو کے خلاف بدزن کر دیا تھا اور میں اب پھپھو کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا اور خود بھی پھپھو میں انٹرسٹ لینے لگا تھا۔ اب جب بھی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو وہ یہی کہتے کہ تمہیں باہر کسی بھی لڑکی کے ساتھ چکر چلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہارے گھر میں اتنی خوبصورت پھپھو جو ہیں۔ میں بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور باتوں میں آ کر میں نے پھپھو پر نیت بدل لی تھی اور اب میں اٹھتے بیٹھتے پھپھو کو ہی دیکھتا رہتا اور ان پر نظر رکھتا تھا۔ میں کئی بار سوچتا کہ میں نے تو آج تک پھپھو کو کسی بھی مرد کے پاس جاتے ہوئے یا ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر میرے دوست یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میری پھپھو غلط ہیں اور وہ ضرور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ اگلے دن میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، کیونکہ ساری رات یہ بات سوچ کر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ تم بالکل غلط ہو، میری پھپھو ایسی نہیں ہے، میں بڑی دیر سے اپنی پھپھو کے ساتھ ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی بھی اپنی پھپھو کو کسی غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا، کیونکہ وہ محلے کے کافی ہوشیار لڑکے تھے اور انہوں نے محلے کی سبھی عورتوں کے بارے میں پتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی رات تم نے جاگتے رہنا ہے اور اپنی پھپھو پر نظر رکھنی ہے۔ میں اپنے دوستوں کی بات مان کر گھر آ گیا تھا اور آج کی رات میں پھپھو کا خیال رکھنے والا تھا، مگر پوری رات میں نے جاگ کر گزار دی۔ پھپھو اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ میں 2-3 بار گیا اور ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، پھپھو بے خوابی میں لیٹی ہوئی تھی اور سکون سے سو رہی تھی۔ میں اگلے دن پھر اپنے دوستوں کے پاس گیا، انہیں بتایا تم بالکل ہی غلط ہو، میری پھپھو ایسی نہیں، کیونکہ میں نے پوری رات ہی جاگ کر گزاری اور اپنی پھپھو کا خیال کیا کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، مگر ہمارے گھر کے دروازے پر کسی بھی قسم کی کوئی دستک نہیں ہوئی اور گھر میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوا۔ میرے دوستوں نے مجھے پھر کہا کہ صرف آج کی رات جاگتے رہنا، ہو سکتا ہے کوئی آج کی رات تمہاری پھپھو سے ملنے آئے۔ میں جاگنے لگا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے
ہمارے دروازے پر ہلکا سا شور ہوا۔ میں اٹھا اور لانچ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھپھو اور اس کے ساتھ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 25-30 سال تھی وہ داخل ہوئے اور پھپھو کے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جائیں اور میں اوپر سے دونوں کو جا کر پکڑ لوں۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ جب پھپھو کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہوئی تو میں جلدی سے جا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو پھپھو اس لڑکے سے اپنا کام کروا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو پکڑا اور گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھپھو کپڑوں کے بغیر ہی تھی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے پھپھو کو کپڑے پکڑائے اور کہا، پھپھو کپڑے پہنو۔ کپڑے پہننے لگی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی میں بھی تیار ہو گیا تھا اور مجھے بھی جوش آنے لگا تھا، مگر میں ابھی صبر کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی پھپھو کافی پریشان تھی اور مجھے وہ سکون نہیں آنا تھا جو میں لینا چاہتا تھا۔ پھپھو کپڑے پہن کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اپنے پھپھڑ کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے بہت ماریں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے پھپھو کو تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ پھپھو نے کہا، تمہارے پھپھڑ تو باہر ہوتے ہیں اور میری خواہش کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں، اس لیے میں اس لڑکے کو بلا کر اپنی خواہش کو پورا کرتی ہوں۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ میں گھر میں موجود ہوں اور آپ کسی غیر مرد کو گھر بلا کر یہ کام کرواتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت مضبوط ہے اور ایسے رشتے میں یہ سب کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں نے پھپھو کو کہا کہ باہر کسی کے ساتھ منہ کالا کروانے سے تو بہتر ہے کہ گھر میں ہی سب کچھ کر لیا جائے۔ پھپھو میری بات مان گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے لگی تھی۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ اب پھپھو گھر میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی تھی جو پھپھو اس لڑکے کے ساتھ کرتی تھی۔ مجھے پھپھو کے ساتھ کافی سکون آتا تھا اور میں اس لڑکے سے بھی بہتر طریقے سے پھپھو کو مطمئن کرتا تھا۔ پھپھو اب مجھے کافی عزت دینے لگی تھی اور مجھے کافی پیار کرنے لگی تھی۔ پھپھو نے کہا تھا کہ یہ سب اپنے پھپھڑ کو مت بتانا ورنہ وہ ہم پر شک کریں گے۔ جب پھپھڑ باہر سے آتی تو ہم سیریس ہو جاتے تھے، مگر پھپھڑ کے پیچھے ہم دونوں ایک دوسرے سے مستی کرتے رہتے تھے۔ پھپھو اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ جو سکون تمہارے ساتھ کرنے میں آتا ہے وہ سکون آج تک کسی مرد سے بھی نہیں ملا۔ میں پھپھو کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کافی خوش ہو جاتا تھا اور پھپھو کے ساتھ کافی جوش اور جذبے کے ساتھ محبت کرتا تھا، جس سے پھپھو میری دیوانی ہو جاتی تھی۔